بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ وائس نوٹس میں نے آپ کو حدیث کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا تھا، اس کی تعریف کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، اور پھر ایک وائس نوٹ میں آپ کو یہ بتایا کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم گفتگو کریں گے حدیث کی تدوین کے اوپر، حدیث کی جمع آوری کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان احادیث لکھنے کا رواج عام ہو گیا تھا اور مسلمان احادیث کو محفوظ کرنے کا شدت سے احساس کرتے تھے، بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں متعدد بیانات کے ذریعے حدیث لکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو شوق و رغبت دلائی تھی۔ چنانچہ اکثر اصحاب نے اپنی استعداد کے مطابق حدیث کو محفوظ کر رکھا تھا۔ من جملہ ان اصحاب کے حضرت ابو بکر بھی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا تھا، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول خدا سے سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن جب قریش کے ایک گروہ نے میرے اس عمل کی مخالفت کی تو میں ان کی مخالفت کی وجہ سے شک میں پڑ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں نے اس مسئلے کو پیش کیا اور آپ کی رائے کو جاننا چاہا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دہن سے کلام حق کے سوا اور کلام نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تاکید کے باوجود بھی آپ کی وفات کے بعد اصحاب کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، اور اصحاب کے ایک گروہ نے حدیث کی کتابت اور حفاظت پر پابندی لگا دی اور اس کو ایک ناجائز اور غیر شرعی عمل قرار دیا، اور اپنے اس نظریے کو مسلط کرنے کی کافی کوشش کی۔ ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سر فہرست ہیں۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کا وہ گروہ تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح اپنے حلقے میں حدیث کی کتابت اور حفاظت کے بارے میں لوگوں کی کافی تشویق دلوائی تھی انہیں کہ آپ لوگ لکھا کریں۔ اس گروہ میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے پیروکار بالخصوص آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام آتے ہیں۔ یہی اختلاف نظر سبب بنا کہ حدیث کی جمع آوری اور اس کی کتابت و ترتیب کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو نمایاں گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حدیث کی کتابت و حفاظت کا قائل تھا، جس کی نمائندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا گروہ کتابت حدیث کا مخالف تھا جس کی سربراہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ امام بخاری اپنی صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہمارے درمیان کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم پڑھیں سوائے اس صحیفے کے۔ اس کے بعد امام نے اس صحیفے کو نکالا جس میں احکام دیات اور ان اونٹوں کا سن درج تھا جو زکوٰۃ میں دیے جاتے ہیں۔ اس صحیفے میں مرقوم تھا کہ مدینہ کہاں سے لے کر کہاں تک حرم ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک روز یعنی امام علی علیہ السلام نے ایک روز بالائے ممبر پر ایک صحیفہ تلوار کے غلاف سے باہر نکالا اور اس کو کھولا اور اس سے کچھ احکام بیان فرمائے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں مختلف اسناد کے ساتھ متعدد روایات قلم بند کی ہیں اور مختلف احکام کی طرف اشارہ کیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے صحیفے یا دیگر صحائف سے لیے گئے ہیں۔ بخاری و مسلم صحیحین کے مطابق
دو احکام جو ان صحیفوں سے لیے گئے ہیں اگرچہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن متن احادیث پر غور و فکر سے دو اہم اور اساسی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں کم ہیں، لیکن جب آپ اہل تشیع کے ماخذ کی طرف جائیں گے تو ایسی بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی۔ میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے دو کتابیں لکھی تھی۔ ایک کا نام الجفر تھا، جس میں فقہ کے تمام مسائل لکھے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کو خراش آ جائے تو اس کی کیا دیت ہوگی۔ یعنی فقہ کے تمام مسائل رسول خدا نے علی علیہ السلام کو بتائے تھے اور علی علیہ السلام نے لکھے تھے۔ وہ ایک چمڑے کے اوپر لکھے گئے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 70 گز کا چمڑا تھا، غالباً اونٹ کا چمڑا تھا وہ، جس کے اوپر لکھے گئے تھے۔ ایک اور کتاب جو امام علی علیہ السلام نے لکھی ہے، جسے الجامع کہا جاتا ہے، جس میں علی علیہ السلام نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث لکھ دی تھی۔ جب کبھی جہاں کہیں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتے تھے تو علی علیہ السلام اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ نجاشی نے اس طرح روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور حکم بن عینیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھے۔ حکم نے امام سے سوال کیا۔ امام حکم کے ساتھ ایک خاص لطف و عنایت رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مسئلے میں ان سے اختلاف ہو گیا۔ امام نے اپنے فرزند سے فرمایا جاؤ میرے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین کی کتاب اٹھا لاؤ۔ فرزند امام محمد باقر ایک کتاب لائے جو بہت ہی بڑی اور کسی چیز میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت امام نے فرمایا یہ کتاب امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ہے اور اس کو رسول خدا نے لکھوایا ہے۔ پھر حکم کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے ابو محمد، تم اور سلمہ اور ابو مقدام جہاں بھی چاہو چلے جاؤ، مگر خدا کی قسم وہ علم جو وثوق و اعتماد کے قابل ہو اس گھر کے سوا کہ جہاں جبرائیل برابر نازل ہوتے رہے ہیں کہیں سے نہیں مل سکے گا۔ یعنی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو کتاب لکھی تھی اور رسول اکرم نے جو لکھوائی تھی وہ امام باقر علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ تشیع میں نہ صرف یہ کہ احادیث کی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہونے اور ان کی جمع آوری کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں واقع ہوا ہے، بلکہ شیعوں کے یہاں ہر زمانے میں دسیوں افراد نظر آتے ہیں کہ جو حدیث کی جمع آوری میں مشہور و معروف رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علوم و معارف کی نشر و اشاعت کا موقع مل جانے کے سبب احادیث کی نقل و جمع آوری اپنے منزل کمال پر پہنچ گئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے، آپ کی ولادت 83 ہجری میں اور شہادت 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ واحد امام ہیں کہ جن کو 8 سے 10 سال کا وہ پیریڈ مل گیا تھا کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار کی رسا کشی میں مصروف تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان کی توجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہٹی ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک یونیورسٹی، ایک انسٹیٹیوٹ، ایک کالج، ایک اسکول، ایک ادارہ، ایک مدرسہ قائم کر لیا، اور آپ کی کوشش کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان حدیث لکھنے اور محفوظ کرنے کا ایک پرکیف ماحول پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں نے
مختلف علوم و فنون میں جوہر دکھائے۔ کسی نے علم فقہ و کلام میں نام روشن کیا تو کسی نے علم طبیات و ریاضیات، کسی نے سائنس کا کوئی موضوع اختیار کیا تو کوئی فلکیات کے اوپر گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں کی تعداد مورخین نے 4000 تک تحریر کی ہے۔ تنہا حسن ابن علی وشا نے زمانہ واحد میں 900 علماء کو مسجد کوفہ میں دیکھا ہے، اور ان سب کا کہنا تھا کہ مجھ سے جعفر ابن محمد نے حدیث بیان فرمائی۔ یاد رہے کہ کوفہ شہر مدینے سے جو اس وقت مرکز علم و دانش تھا کافی دور تھا، کیونکہ امام اس وقت مدینے میں ہی قیام پذیر تھے، اور آپ نے جو یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ مدینے میں شروع کیا تھا، نہ کہ کوفے میں۔ لیکن آپ کے شاگرد علوم حاصل کرنے کے بعد پورے ملک میں پھیل گئے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے حدیث کی حفاظت اور جمع آوری کے بارے میں بے پناہ تشویق اور تاکید کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے زمانے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔ اگرچہ ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کی دقیق تعداد ان کی کثرت کی بنا پر قابل تعین نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں نے لکھی ہیں، کیونکہ آپ کے شاگردوں کی اکثریت لکھ لیا کرتی تھی۔ جو کچھ آپ فرمایا کرتے تھے، جو درس دیا کرتے تھے، فجر کی نماز پہ لوگ آ جایا کرتے تھے، اور مغربین کی نماز تک آپ کے پاس موجود رہتے تھے۔ سارا دن یہ درس و تدریس، سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تاہم ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ کتابیں لوگوں نے لکھی تھی۔ اگرچہ ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کی تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس زمانے میں جو کتابیں اسلامی احکام و مسائل کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 یا اس سے کچھ کم ممتاز شاگردوں نے تالیف کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اور چونکہ یہ اصول متفرق تھے، کچھ احادیث بعض اصول میں تھیں اور بعض میں نہ تھیں، لہذا ان کے متفرق ہونے کی وجہ سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے کچھ شاگرد جیسے احمد بن محمد بن ابی نصر و جعفر بن بشیر و حسن بن علی بن فضال وغیرہ نے ان کو اپنے اپنے مخصوص نہج پر مرتب کیا اور ان تمام اصولوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا، اور اس طرح یہ سارا علمی ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا، اور ایک مستقل صغیر کتاب مرتب کر دی گئی۔ چنانچہ ان تمام کتابوں کو جامع کہا جاتا تھا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جامع کتابیں ان کتابوں سے جدا ہیں جو غیبت امام مہدی علیہ السلام کے قبل تک اصحاب ائمہ نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں تحریر کی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے کئی اصحاب نے اپنے اپنے سلیقے اور نہج کے مطابق ایک جامع کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا تھا، اور یہ کتاب جوامع کہلاتی تھی۔ چنانچہ یہی کتابیں جو جوامع کہلاتی تھیں اس وقت سے شیخ کلینی کے زمانے تک شیعان اہل بیت کے عصمت و طہارت کا منبع و سرچشمہ رہی تھی۔ لیکن مرحوم شیخ محمد یعقوب کلینی، جن کی سن وفات 329 ہجری ہے، انہوں نے جدید اسلوب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا اور اپنی نفیس کتاب الکافی مرتب فرمائی، اور اس کتاب کے 2 حصے قرار دیے: اصول کافی اور فروع کافی۔ اصول کافی میں اصول دین کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور فروع کافی میں وہ تمام احادیث جمع کی گئی ہیں جو فروع دین سے متعلق ہیں۔ شیخ کلینی کے بعد شیخ صدوق ابن بابویہ، جن کا سن وفات 381 ہجری نے، ایک کتاب مرتب کی حدیث کی جو من لا یحذر الفقیہ کے نام سے مشہور ہے۔
اس کے بعد مرحوم شیخ توسی نے 2 کتابیں مرتب کی ہیں۔ شیخ توسی کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ آپ نے حدیث کی جو 2 کتابیں مرتب کی ہیں وہ تہذیب الاسلام اور استبصار کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ چاروں کتابیں یعنی الکافی، من لا یحضر الفقی، تہذیب الاسلام اور استبصار کتب اربعہ کہلاتی ہیں۔ البتہ ان کتابوں کے علاوہ بھی بعد میں بڑی بڑی کتابیں علماء نے تاریخ، تفسیر اور حدیث کی مانند مختلف موضوعات پر تحریر کی ہیں جو آج بھی موجود ہیں، جن سے اسلامی کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن کتب اربعہ چونکہ فقہا کے نزدیک استنباط اور استخراج احکام میں زیادہ تر مرجع قرار پائی ہیں، لہٰذا علماء کے نزدیک انہیں خاص توجہ کا مرکز سمجھا گیا اور ان کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ اہتمام برتا گیا۔ ان کتابوں کے بعد بھی جید شیعہ علماء نے احادیث کی تلاش اور جمع آوری کا کام کیا ہے اور کتب اربعہ و دیگر دوسری بنیادی کتابوں سے حدیث کی جمع آوری کر کے ضخیم نادر کتابیں تالیف کی ہیں۔ یہ مختصر سا حال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اہل تشیع کی تاریخ و تدوین حدیث کے حوالے سے۔ یہ حدیث کے حوالے سے ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل اس کے اوپر مزید بات کریں گے، اور اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔